اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب کعبہ قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا گھر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ البقرہ کے 15ویں رکوع کی تلاوت و ترجمہ دیکھیں گے، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں ٹوٹل 8 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 122 سے 129۔ پہلی 2 آیتوں میں جو خطاب موضوع ہے وہ بنی اسرائیل کو خطاب اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد جو کافرین کے لیے سزا ہے اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 5 آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر، کہ کیسے انہوں نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر نو کی، پھر اس کے بعد خاص دعا مانگی، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 129 میں۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی دعا مانگی دونوں باپ بیٹا نے، اور وہ دعا قبول ہوئی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کیا ہے۔ تو آج ہم سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 15 شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی، بڑائی دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو
یاد کروا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں پر جو ہم نے احسان کیا، یعنی کہ فرعون والوں سے نجات بخشی، پھر تم جو ہے نا بشرے کی پوجا تمہارے آباء و اجداد کر بیٹھے، ان کی توبہ قبول کی، یہ احسان ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ہے کہ بنی اسرائیل میں پے در پہ انبیاء کا ظہور ہوا، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد پاک میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پاک میں ہزاروں کے حساب سے انبیاء کا ظہور ہوا۔ یہ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے، جب وہ حضور جو ہے بنی اسرائیل والے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ اپنے احسان یاد کروا رہا ہے گاہے بگاہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ کفار کے لیے یہ قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو۔ یہ ساری جو حالتیں ہیں یہ ساری کفار کی ہوں گی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، آپ پر ایمان نہ لائے، ان میں مشرکین، ان میں منکرین اہل کتاب اور پلس منافقین، یہ گروہ کفار کا گروہ ہے۔ تو ان کی یہ حالت ہوگی قیامت والے دن۔ حضور سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم امام العارفین قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین سنوسی ہند شہنشاہ مجدد دین و ملت حضور قبلہ عالم حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اپنے محبوب نبی کے عاشقوں کے لیے بنائی ہے، اور دوزخ اپنے محبوب نبی کے دشمنوں کے لیے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد کر کے کفر میں مبتلا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جن کے دلوں میں بغض اور دشمنی ہے، ان کے لیے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ مومنین کی یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ یقین کریں، قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے تو انعامات کا ذکر کر رہا ہے۔ مومنین کے لیے تو قیامت کا دن عید کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی زیارت ہوگی مومنین کو، مقربین بندے اللہ تعالیٰ کے، جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہوں گے، محبت والے ہوں گے۔ ان پہ یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں، نہ اس کو کچھ چیز لے کر چھوڑا جائے گا، نہ اس کی سفارش کی جائے گی۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی حالت فرماتا ہے کہ ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی، اور میری اولاد سے؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کچھ چیزیں واجب کیں، تو جب آپ نے کر کے دکھا دی کہ مثلا مونچھوں کو کتروانا، کلی کرنا، ناک میں صفائی کے لیے پانی ڈالنا، اور بغلوں کے بال اتروانا، زیر ناف جو ہے بال اتروانا وغیرہ وغیرہ، یہ 10 تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ 10 چیزیں، تو جب آپ نے وہ پوری کر دکھائیں تو پھر اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی کہ نبوت کی خوشخبری دی۔ ہاں، انہوں نے عرض کیا، یا اللہ میری ضرورت میری اولاد میں سے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام ٹھہرایا، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ امن کا مرجع خانہ کعبہ شریف جو ہے امان والا شہر ہے کہ اس میں قتل و غارت ممنون ہے، حرام ہے، حتیٰ کہ شکار بھی حرام ہے۔ جانور بھی شکار کا پیچھا کرتے ہوئے جب اس شہر کے قریب آتے ہیں تو پیچھے لوٹ جاتے ہیں شکار کو چھوڑ کر، شیر اور بھیڑیے وغیرہ بھی، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ تو آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ میرے گھر کو خوب ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یہ دعا مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا فرما۔ کن کو فرما؟ جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کو بھی دوں گا، لیکن جو کفر کریں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے، میں ان کو بھی تھوڑا دنیا کی برتنے کی حد تک دوں گا رزق، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آخرت والے دن، قیامت والے دن ان کو میں عذاب دوزخ کی طرف دھکیل دوں گا، مجبور کر دوں گا، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے پٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیادیں، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو جب طوفان نوح کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ اینٹیں وغیرہ اور جو تھا جس سے تعمیر ہو رہی تھی وہ پکڑاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ پھر کیا کر رہے تھے؟ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ خدمت ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہمارے،
اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے سکھا دے، بتا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، وتب علینا، اور ہم پر ہماری اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اب انبیاء جو ہوتے ہیں وہ دونوں نبی تھے، معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ عاجزی ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نبی جو ہے معصوم نہیں ہوتے، انبیاء گناہ گار ہوتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اس لیے ترجمہ انہوں نے یہی کیا کہ ہماری طرف اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آگے جب آخری آیت یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے لیے مانگی دونوں باپ بیٹا نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، کتاب و حکمت سکھائے، یعنی کہ کتاب سے وہاں قرآن پاک ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ سبحان اللہ، آمین۔ یہ دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو مکمل ہونے کے بعد۔ ان جو آخری دو آیات مبارکہ ہیں، 2 یا 3 آیات مبارکہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نیکی کو حکم دے تو وہ نیکی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہے تو اس کے بعد بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے، کہ اس نیکی کرنے میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ پھر آخر میں جب آپ دونوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا ایز اٹ از قبول فرمائی۔ باقی سارے انبیاء کرام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے صرف نبی آخر الزماں حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے جا کے میں وہ بھی آج پڑھ دیتا ہوں جو جہاں دعا قبولیت کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی الفاظ جو دعا میں مانگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے، جو جن الفاظ میں دعا مانگی گئی، بالکل انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور ساتھ اعلان فرما دیا کہ بے شک ہم نے مومنین پر احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نعمتیں دی پوری کائنات کو، کسی نعمت کے عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں فرمایا، احسان نہیں جتلایا، احسان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومنین پر، مسلمانوں، پکے مسلمانوں پر، عاشقان رسول پر، محبت رسول والوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اور ان پر اس کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں خوب ستھرا فرماتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ضرور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا
لاکھ لاکھ بہت بڑا احسان ہے. ہم اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ ماننے والوں میں پیدا فرمایا. الحمدللہ. محبت اور عشق والوں میں پیدا فرمایا، ایمان والوں میں پیدا فرمایا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، یعنی کہ جس چیز کی نسبت حضور سے ہے ان سے بھی ہمیں محبت کرنے والوں میں شامل فرمایا. یہ ہے ایمان کی نشانی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار پر، آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سراج السالکین وعلی آلک یا سیدی یا مصباح المقربین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و صحابک یا سید الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.